اور ہماری بستیوں میں بدقسمتی سے ہم اپنی غذائی معاملات کو درست نہیں کر رہے، یعنی ہم اپنے انفرادی معاملات کو درست نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ چاہے کتنا مرضی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا شروع کر دیں اور اس میں جتنا مرضی فنڈز اور پیسہ لگانا شروع کر دیں، امن و امان کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ کیا عید کے موقع پر ہم نے اس کا مظاہرہ نہیں دیکھا؟ اور یہ جو مہنگائی کا جو طوفان مچ رہا ہے، اس مہنگائی کے طوفان میں کون ایسا بندہ ہے کہ جو اپنا کردار ادا نہیں کر رہا؟ اس میں یقیناً حکومت اور حکومتی ادارے اور ان کے منصوبے اور ان کے فیصلے ایک بہت بڑا سبب ہے مہنگائی میں اضافے کا، لیکن کیا صرف وہی سبب ہے؟ کیا ہم سب اس میں کسی نہ کسی انداز میں شریک نہیں ہیں؟ اپنے معاملات کس طریقے سے ہم آگے بڑھاتے ہیں؟ اگر وہاں سے 5 روپے کی مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم اس کو 20 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے 5 روپے کی شدت اور سختی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو ہماری طرف سے 25 روپے کا شدت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اگر 1 روپے کا غبن ہوتا ہے تو ہماری طرف سے 20 روپے کا غبن شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا تھی، اس دعا سے جو مجھے نقطہ میسر آیا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بستی جب تک امن و امان کا گہوارہ نہیں بنے گی، نہ اس میں نمازیں درست کی جا سکتی ہیں، نہ اس میں طواف اور عمرہ درست کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں عبادتیں درست کی جا سکتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مناسب طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی بنیاد رکھتے ہیں اور پہلی دعا یہ کرتے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے رب اس بستی کو امن والی بستی بنا دے، کیونکہ امن ہوگا تو باقی تمام کے تمام معاملات وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ امن و امان نہیں ہوگا تو کوئی ایک معاملہ بھی سلیقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسری بات، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسری دعا اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی تھی کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے، بتوں کی پوجا سے باز رکھنا، اس سے بچا کے رکھنا۔ سامعین محترم، یہ بت پرستی کیا چیز ہے؟ آپ اس پر ذرا سا غور کیجئے۔ انسان بت خود بناتا ہے، خود بخود بت بن کے سامنے نہیں آ جاتے۔ کسی درخت نے آج تک نہیں کہا کہ میری پرستش کی جائے، کسی دریا سمندر نے، آگ ناگ نے کسی بندے سے نہیں کہا کہ میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، تم میری عبادت کرو۔ یہ انسان کے اپنے ذہن کی ایک اختراع ہے۔ گویا کہ انسان سب سے پہلا بت اپنے ذہن کے اندر بناتا ہے، اس کے بت کی بنیاد اس کے دل کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کا خیال ہی بت ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تصور وہی بت ہوا کرتا ہے، اور وہی تصور بعد میں کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی درخت کی شکل میں، کسی پتھر کی شکل میں، کبھی مٹی کی شکل میں، کبھی سونے چاندی کی شکل میں۔ وگرنہ یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں ساری کی ساری، ان میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ ہماری پرستش کی جائے۔ تو گویا ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ جناب ابراہیم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے دل کے اندر سے بتوں کو نکالو، کہ جو باہر کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد تو تمہارے اپنے دل کے اندر ہے۔ اپنے دلوں سے بتوں کی پرستش ختم کرو، اور جب کسی بندے کے اندر کا بت ٹوٹ جاتا ہے تو باہر کے بت خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور میرے اندر کا بت اگر بت خانہ آباد ہے تو باہر کی دنیا میں ایک بھی بت نظر نہ آئے تب بھی میں بت خانے ہی میں رہ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اسی صورت میں ہوگی کہ جب میں اپنے اندر کے بت خانے کو توڑ کر وہاں سے ہر قسم کے بت کو نکال کر صرف اور صرف اپنے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ اس لیے سامعین محترم، آپ صرف ہندوؤں کو الزام مت دیں کہ وہ پتھر کے بت بنا کے اس کی پرستش کرتے ہیں، درختوں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں، سورج کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، کالی ماتا اور مختلف قسم کی انہوں نے دیو اور دیوتائیاں بنا رکھی ہیں۔ ہمارے اندر بھی بہت سارے بت موجود ہیں جو ہماری اپنی خواہشات کی صورت میں ہمارے اندر پنپتی رہتی ہیں، اس لیے کہ اندر پہلے بت بنتا ہے اور بعد میں پھر کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور جناب ابراہیم یہ دعا کرتے ہیں اپنے رب سے کہ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے باز رکھنا۔ علامہ نے اسی بات کی طرف تو اشارہ کیا تھا۔
آپ اور ہم نے کئی مرتبہ وہ شعر بھی پڑھا ہے کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جس کے دل میں صنم موجود ہے وہ صنم کی آشنائی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ چاہے سر جھکا بھی رہا ہو تو اس کا سر اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، وہ تو اپنی خواہشات کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں اسی بت پرستی کا شکار ہے۔ اور اسی وجہ سے اولاد ابراہیم کو یہ بات تعلیم دی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں اپنے اندر کے بتوں کو توڑو اور اپنی خواہشات کے بتوں کو توڑو اور اللہ کے سوا کسی اور سے تمنا اور آرزو رکھنے کی بات چھوڑو، پھر کہیں جا کر تم عبادت کر سکتے ہو۔ بت پرستی کی ایک اور بھی صورت ہمارے اندر جنم لیتی رہتی ہے اور ہم اس کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے مختلف لوگ مختلف چیزوں کو اپنا انداتا بنا دیتے ہیں، مختلف کاموں کو اپنا انداتا بنا دیتے ہیں، اپنی زندگی، اپنی روزگار اور اپنی ترقی اور اپنی کامیابی کا اس کو بنیاد بنا کر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو مجھے ترقی ہو رہی ہے، یہ ہے تو مجھے رزق مل رہا ہے، یہ ہے تو میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے سب کچھ اسی کو سمجھو اور سب کچھ اسی سے سمجھو۔ جو کچھ بھی تمہارے پاس آ رہا ہے یہ سب کچھ اسی کی مرضی سے آ رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم کما رہے ہو یا نہیں کما رہے یہ اسی کے منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دکان چلاتا ہے، کوئی کھیت میں ہل چلاتا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی مختلف قسم کے کام کر رہا ہے، یہ سب کے سب وسیلے ہیں۔ ان وسیلوں کو اپنا انداتا مت سمجھا جائے، ان کو اپنا رازق مت بنایا جائے۔ اسی طریقے سے افراد کو، اسی طریقے سے جماعتوں کو، اسی طریقے سے ملکوں کو اپنے لیے روزی کا، عزت کا، ذلت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی بت پرستی کا انداز ہے۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اور علامہ نے اس کی طرف بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اشارہ فرمایا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ اللہ سے نا امید ہو، اللہ سے کوئی توقع نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرے گا۔ ہمارے حالات کو درست کرنے کے لیے ہم کبھی مشرق کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، کبھی افراد کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی جماعتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی گروہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی ملکوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ان کی دہلیز پہ جا کے سر ٹیکتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اللہ کے اور مومن ہیں اللہ کے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ کافری کس کو کہتے ہیں؟ کیا کافر وہی ہے جو سومنات کے سامنے سر جھکاتا ہے؟ نہیں، وہ بھی کافر ہے کہ جو کسی ملک کو، کسی ادارے کو، کسی فرد کو اپنے لیے نجات دہندہ سمجھ کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا کے رکھنا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور پھر فرمایا کہ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اس بات کو مان لیا اور میرے راستے پر چل پڑا وہی مجھ سے ہے، وہی میری اولاد ہے، وہی میری آل ہے۔ ہم اولاد ابراہیم اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے آپ کو امتی بناتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے بھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ میری اولاد اور میری ذریت اور میری امت وہ ہے جو میرے راستے پر چلنے والی ہے، جو میرے راستے پر چلنے والی نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے مجھے چھوڑ دیا، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کا انکار کر دیا، فإنک غفور الرحیم، اے رب تو بس اس کا معاملہ اور تو جانے اور وہ جانے، اور تو ہی غفور الرحیم ہے۔ یہ جب آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان میں ایک اور بڑی خوبصورت نسبت مجھے نظر آئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ نے کبھی کسی کے لیے لعنت کی دعا نہیں کی، کبھی کسی کے لیے عذاب کی دعا نہیں کی۔
اور جناب ابراہیم کی زبان سے بھی اسی طرح کے الفاظ نکل رہے ہیں کہ اے اللہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں وہ مجھ سے ہیں، وہ میری اولاد میں سے ہیں، وہ میری ذریت میں سے ہیں، وہ میری امت میں سے ہیں، اور جو لوگ اس کے باوجود بھی کہ ہدایت ان تک پہنچ چکی پھر بھی وہ اس راستے پر نہیں چل رہے، تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ان کے لیے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ رب سے کہا کہ رب بس تو ہی مہربان ہے، بخشنے والا ہے، تو جیسا کرنا چاہے کر لے ان کے ساتھ معاملہ۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دین اسلام یہ صرف نسلوں کی بنیاد پر، خون کے رشتوں کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھتا۔ قیامت میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا، نسل اور حسب نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگا، وہاں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے یا نہ ماننے کی بنیاد پر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اسی کے حوالے سے یقیناً فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی کی صورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے سامعین محترم، آج کی جو ہم نے آیات پڑھی اس میں سے 2 آیتیں مکمل ہوئیں۔ ان 2 آیتوں کو آپ لوگ بھی ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر 35 اور 36، ان کو دیکھیے، اور اس کے حوالے سے ہم میں سے ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ پر غور کرتے ہوئے یہ سوچے کہ اس کا کردار کیا ہو سکتا ہے اپنی اس بستی کو امن و امان کی بستی بنانے کے لیے۔ یہ پاکستان ہماری بستی ہے، جس طرح جناب ابراہیم نے اپنی بستی مکہ اور حجاز کو پرامن بنانے کی اپنے اللہ سے دعا کی تھی، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے، اپنے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہے کہ کم از کم میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے اس بستی کے رہنے والے کسی فرد کو نقصان نہ پہنچے، کسی فرد کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں نے اپنا کردار ادا کر لیا اور اس بستی کی اس مسجد میں آنے والے ان افراد نے اپنا کردار ادا کر لیا، اور یہ پیغام جہاں جہاں پہنچے وہ بھی اسی کردار کو اپنانے کے لیے تیار ہو گئے، تو انشاءاللہ یہ بستی امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اور اگر ارادہ نہ کیا اور میں نے اپنی زبان کو اسی طرح چلاتے رہنا ہے اور اپنے ہاتھ سے اذیتیں پہنچاتے رہنا ہے، تو پھر پولیس کے ادارے، سیکیورٹی کے ادارے، فوج کے ادارے، جتنے بھی ادارے مزید بنا لیے جائیں، کبھی اس بستی میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس بستی کو جو تیرے نام پر بنی ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں اس میں امن اور سلامتی کے ساتھ تیرے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔